बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शरीफ आरिफ हमीद लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान इसमें इस वक्त सियासत और इंतकाम की आग में जल रहा है। अल्लाह इस मुल्क को अमन मुहैया करे और इसमें हमारे सरकारी अदारों का है। सियासतदान तो एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए कोशिश करते ही रहते हैं। कभी अदालतों में 40-40 इंसाफ नहीं मिलता और कभी 40 मिनट में इंसाफ मिल जाता है। आज पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक अनोखा फैसला सामने आया जिस पर बड़े बड़े आईनी माहिरीनों ने कानों को हाथ लगा दिया। ये कैसे हो गया, लेकिन हो गया। पहली बार एक मुजरम को हिफाजती जमानत दी गई और कहा गया कि अदालत में पेशी तक गिरफ्तार ना किया जाए। ये मुजरम कोई बेचारा आम आदमी नहीं, नहायत 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले, 4 साल पहले इलाज की गर्ज जाने वाले मोहतरम नवाज शरीफ हैं। इस इस्लामाबाद की अदालत में इमरान खान दर्जनों मरतबा तरीके इंसाफ के चेयरमैन गए, लेकिन आज ही फैसले में उनका ट्रायल अडयाला जेल और एक मुजरम इश्तियारी को गिरफ्तार न करने का हुक्म सादर आ गया। मुबारक हो मियाँ साहब। एतजाज अहसन साहब ठीक फरमाते हैं, आप अदारों के लाडले हैं। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर अदालत में दायर होने और फैसला होने में सिर्फ तारीख में 21 घंटे और चंद मिनट लगे। 4 साल से इलाज की गर्ज जाने वाले इश्तियारी मुजरम के मामला साफ हो गए, लेकिन अवाम में मकबूलियत नहीं। मैं अदालती फैसले की बात कर रहा हूं, यानी जो चंद घंटों में फैसला लेने वाले इतनी तेजी से इंसाफ हुआ कि 21 घंटे के दौरान दरख्वास्तें दायर भी हुई, फैसला भी हक में सुना दिया गया, बेंच भी बना और प्रोसिक्यूटर ने कहा कुछ भी नहीं। नैब तो जैसे पहले ही तैयार था कि मोहतरम नवाज शरीफ आए और हम उनके हक में बयान दें। अदालत में उन्होंने दरख्वास्त जमानत की मुखालफत ही नहीं की। जो 4 साल से जिस अदारे नैब का नवाज शरीफ इश्तियारी था, उसने कहा हमें इनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं। 2-3 दफ़ा अदालतें तलब करने के बावजूद इश्तियारी कर चुकी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई, इसमें लिखा है कि नवाज शरीफ पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, यानी कि तशरीफ लाएंगे 4 साल बाद मुजरम और इश्तियारी रहने के बाद, और इसके बाद लाहौर जाएंगे। इनकी आनी जानी, इनकी शान शौकत, काश जिस तेजी से मोहतरम नवाज शरीफ को इंसाफ मिला, इससे 1% भी 99% इनके लिए रख लें। 25 करोड़ अवाम के लिए भी इंसाफ की ये स्पीड हो जाए तो पाकिस्तान जन्नत बन जाए। लेकिन शायद जन्नत उनके लिए है जिनके पास अरबों खरबों ताकत। अदालत ने इतना भी सवाल नहीं पूछना मुनासिब समझा कि जब आप इस्लामाबाद लैंड करना है तो 21 अक्टूबर को क्यों अदालत में पेश नहीं हो सकते, और ये भी नहीं पूछा कि आप 4 साल तक एफिडेविट देकर गए थे कि मैं बीमारी के इलाज कहाँ इलाज कराया, क्या बीमारी थी, और अब आप कैसे सफ़र कर सके। और इस दौरान आप दीगर ममालिक में कई मरतबा गए लेकिन पाकिस्तान नहीं आए, लेकिन अदालत ने किसी बात को पूछना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि इधर मुजरम मोहतरम नवाज शरीफ साहब थे। अगर इमरान खान होते तो शायद ये फैसला इससे मुख्तलिफ हो सकता था। 21 अक्टूबर को हफ्ता है, लेकिन मादी में हमने देखा है कि अदालतें तो इतवार के रोज़ भी लगती रही हैं और ऐसे फैसले होते रहे हैं जिससे मुजरम और मुलजम इक़्तिदार में आ गए और इक़्तिदार के मुनसब और रहबर जेलों में चले गए, या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गए, या 9 अप्रैल को प्रिजन वैन आ गई नवाज इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने के लिए। प्रिजन वैन, जेल की वैन, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो रात 12 बजे भी खुल जाती है अगर आप अप्रैल में जाएं, और केस भी कोई नहीं होता। 21 और 22 अक्टूबर को 23 अक्टूबर को पीर है, यानी कि वर्किंग डे है, लेकिन नवाज शरीफ को इस दिन भी तलब नहीं किया गया कि वो आएंगे, यकीनन आराम करेंगे। मुजरम है तो क्या फ़र्क पड़ सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी तो क्या हुआ, अब हालात तो उनकी हक में है।
نگران حکومت سے لے کے تمام سرکاری ادارے ان کے ایک حکم پر جان دینے کے لیے اور لینے کے لیے یہ تیار ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ 24 اکتوبر کو نواز شریف عدالت میں پیش ہوں گے، اگر انہوں نے مناسب سمجھا ہے یہ ججوں کے لیے آزاد ہوگا کہ محترم نواز شریف جہاں پیش ہوتے ہیں، جو 4 سال بعد اشتہاری رہنے آئے، ایسی مثال وکلا کے مطابق دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، پر ہر دفعہ عجوبہ کہیں نہ پہلی دفعہ ہوتا ہے، آج ہو گیا۔ اب عین ممکن ہے کہ نواز شریف جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جائے تو ان کی سزا معطل کر کے اپیلوں کی سماعت کے لیے فوری طور پر مقرر بھی کر دیا جائے۔ یہ اب نواز شریف کی مہربانی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، یہ عمران خان تو نہیں ہے کہ 180 مقدمات بھی ہو گئے، قاتلانہ حملہ بھی ہو گیا، تو شاہانہ جھوٹا ثابت ہوا تو سیفر آ گیا، سیفر ختم ہوا تو وہ نیب آ گیا، نیب ختم ہوا تو بغاوت کے، غداری کے، پتہ نہیں 180 کے قریب مقدمات ہو گئے، اور جیل میں جیل میں ٹرائل کر رہے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر نواز شریف کا موڈ ہوا اور وہ اس ڈیل کا تاثر زائل کرنے کے لیے نواز شریف کی خواہش پر، یہی خبریں مارکیٹ میں سرگرم ہے، میں نے کچھ نہیں، کسی کا وٹنس اللہ کا واسطہ ہے، خبریں مارکیٹ میں ہیں مختلف میڈیا پہ، یہ بھی ممکن نواز شریف چند دنوں کے لیے جیل جانا پڑے اور وہاں جیل میں انہیں VIP پروٹوکول مبینہ طور پر دیا جائے گا، لیکن اگر جیل جانا پڑا تو یہ فرینڈلی میچ ہوگا۔ یہ جیل خدا نہ خواستہ عمران خان والی نہیں ہوگی، عمران خان تو مردوں والی جیل ہر کوئی نہیں کاٹ سکتا، اور محض دکھاوے کے لیے جیل ہوگی، تاکہ عمران خان نواز شریف کی آمد کو اتنی کھائب دی جا رہی ہے کہ ریلوے کی پوری ٹرین پر نواز شریف کی تصویریں لگا دی گئی ہیں، جو ایک کرائم ہے۔ پاکستان کے PHA جہاں روزانہ لاکھوں روپے ایک اشتہار لگانے کا، پورے پاکستان میں گورنمنٹ سرکاری جگہوں پر نواز شریف کی آمد کے اشتہارات لگا دیے گئے ہیں، لیکن حکومت گونگی، بہری اور اندھی ہو چکی ہے۔ اعتزاز احسن نے نواز شریف کی ضمانت کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مجرم کا نام نواز شریف نہ ہوتا تو کبھی بھی عدالت سے یہ ریلیف نہ ہوتا۔ اعتزاز احسن ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ اس نظام کا ایک ہی لاڈلا ہے جس کا نام نواز شریف ہے۔ دوسری جانب جیل میں قید، جیل میں بند، سخت پابندیوں میں بلند حوصلے کے ساتھ عمران خان نے ورزش کے لیے سائیکل تک کی سہولت عمران خان کو نہیں دی گئی۔ ورزش کے لیے سائیکل تک کی سہولت دینا جج صاحب نے مناسب نہیں سمجھا۔ آج اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے عمران خان کے لیے لائی گئی ورزش والی سائیکل کو جیل میں لے جانے کی اجازت ہی نہیں دی، اور جب نواز شریف جیل میں تھے تو سینکڑوں ملاقاتیں ہوتی تھی، لال اور سفید انار آتے تھے، آسٹریلیا کے پھل آتے تھے، ہر قسم کے کھانے آتے تھے، لیکن لہذا جیلوں میں مجرموں کے جرم کی نوعیت نہیں، ان کی طاقت کے مطابق ان کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے۔ بعض صحافی اسی طرح فرماتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج نیب کیس میں عمران خان کی ضمانت کے مقدمات کال لسٹ ہی منسوخ کر دی گئی، ضمانت کے منسوخ کر دی گئی اور نواز شریف کو دے دیا گیا۔ ایک طرف دنیا کا ہیرو عمران خان جیل میں ورزش کی سائیکل نہیں، اور ایک طرف مجرم جو سزا یافتہ تھا، اس کے آتے ہی انصاف کے دروازے اس تیزی سے کھلے، ایسے تیزی سے کھلے کہ جس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ سائفر کیس میں عمران خان کی ضمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہے، اکثر فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو ابھی تک سنایا نہیں گیا، لیکن نواز شریف کو 21 گھنٹوں میں درخواست دائر ہوئی، بینچ بنا، فیصلہ ہوا، پراسیکیوٹر آیا اور ریلیف مل گیا۔ سفر کیس کا مقدمہ خارج کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہے، وہ بھی ابھی تک نہیں سنایا گیا، نہ جانے وہ محفوظ فیصلہ شاید انڈے دے رہے ہیں یا بچے دے رہے ہیں، یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ عمران خان کے کیس میں محفوظ فیصلہ بھی نہ جانے کہاں محفوظ کر لیا جاتا ہے کہ سنانے میں اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ انصاف میں تاخیر انصاف کا قتل کہلاتی ہے، جبکہ نوکھے لاڈلے کے کیس میں 21 گھنٹے میں دلائل بھی ہوتے ہیں، فیصلہ بھی آ جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے اور ریلیف بھی مل جاتا ہے۔ موجہ ہی موجہ، لٹو پٹو کٹو ٹٹھو۔ آج سپریم کورٹ میں بھی اہم پیش رفت ہوئی۔ چیف جسٹس نے عندیہ دیا کہ آنے والے دنوں میں الیکشن کا کیس سماعت کے لیے مقرر ہو سکتا ہے، مرضی ہے ان کی بھائی۔ الیکشن کرانے کے لیے 90 دن کا آئینی وقت ہے، تو 6 یا 7 نومبر کو
ختم ہو رہا ہے. اگر 90 دن سے ایک دن بھی حکومت آگے جاتی ہے تو اعتراض احسن کے مطابق غیر آئینی غیر قانونی ہوگی. 90 دن سے ایک منٹ بھی اوپر نہیں ہوگی. لیکن 90 دن کا پیریڈ وفاقی حکومت کا 7 نومبر کو ختم ہو جائے گا. پنجاب اور کے پی میں پہلے ہی غیر آئینی نگران حکومت چل رہی ہے. 3 ماہ کی بجائے 10 ماہ یا 9 ماہ بے کم و بیش رہو. لیکن آج سپریم کورٹ کے اس کیس کی سماعت کے لیے مقرر ہونا تھا تو یقیناً اس میں اہم نکات اٹھائے جائیں گے اگر ہوتی. لیکن یہ جج صاحب کی مرضی ہے، جب وہ بہتر سمجھتے ہیں سماعت کے لیے لگائیں گے. الیکشنز کو فروری مارچ سے آگے لے جانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور اس کیس کی سماعت کے بعد سپریم کورٹ سے ہدایت آئندہ الیکشن تاریخ طے ہونے کا امکان ہے. کبھی امکان ہے کہ جب تک بعض خبریں ہیں جس کی تصدیق نہیں مبینہ کہ پہلے عمران خان کو پارٹی کو سیاست سے آؤٹ کیا جائے گا. چند لوگ صرف سیاست میں حصہ لے سکیں گے، باقی اس وقت الیکشن ہو جائے گا جب طریق انصاف کی 80% آؤٹ کیا جائے. اب بھی یہاں گرفتار ہیں یا لاپتہ ہیں. سپریم کورٹ نے سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کا کیس بھی جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کا عندیہ دیا ہے. آج ایک کیس کی سماعت کے دوران محترم چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ عدالت کے سامنے 2 اہم کیسز مقرر ہونے والے ہیں. کب ہوتے ہیں یہ؟ جب عدالت بہتر سمجھے گی. ان میں سے ایک انتخابات کے انقضاء یعنی کہ غیر آئینی طور پر 90 دن میں الیکشن نہ کرانے کا معاملہ، اور دوسرا ملٹری کورٹ کا ٹرائل ہے. یہ دونوں کیسز آنے والے دنوں میں نہایت اہمیت کے حامل ہوں گے. لیکن ان کا فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ محترم جج سے مان جاتے ہیں. عمران خان کو ورزش کے لیے سائیکل نہیں دی تو 4 سال اشتہاری رہنے والوں کو یہ بھی نہیں پوچھا بیماری تھی کیا. انصاف کے یہ 2 چہرے آپ کے سامنے. فیصلہ کریں کہ ہم امن کی طرف جا رہے ہیں یا انتشار کی طرف. پاکستان زندہ باد.